الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینہ کو شروع ہوتے ہی لوگ تیاری میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس مہینہ کی 12ویں تاریخ کو لوگ خوشی اور جشن مناتے ہیں، اور اس وجہ سے جشن مناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو اسی کی حقیقت کو آج دیکھنا ہے کہ 12 ربیع الاول منانے کی کیا حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مسلم معاشرے میں بہت سارے بدعات آ گئے ہیں، اور لوگوں نے بہت سارے خرافات کو جنم دے رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے، اور آئے دن نئی نئی شکل میں نیا نیا طریقہ لا کر کے عوام میں پھیلایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، وہ کر لیں گے تو آپ جہنم سے بچ جائیں گے، ایسا کر لیں گے تو آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا۔ تو معاشرے میں بہت ساری بدعتیں ہیں، انہی میں سے ایک بدعت یہ عید میلاد النبی کی بدعت ہے۔ بدعت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بعد میں یہ بنایا گیا ہے۔ یہ طریقہ جو ایجاد کیا گیا ہے بہت بعد میں ایجاد کیا گیا ہے۔ تو یہ جو مروجہ میلاد ہے، اس کا اسلام میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور اس موضوع کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں ایک آدمی اگر سوچنا چاہے تو سوچ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہی اس میں غور و فکر کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش کا جو دن ہے، اس دن کے بارے میں ہی مورخین اور سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف ہے، خاصا اختلاف ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے باعث برکت اور امت کے لیے باعث خیر تھی، ہمیں اس سے خوشی ہے۔ لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حد سے تجاوز کر جائے یا حد سے نکل جائے اور یہ کہے کہ نہیں، ہم اس طریقے سے اگر منا لے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے، اور منع کہاں ہے۔ تو یہ تو کہا جائے جاہلوں والی بات ہو گئی۔ اسلام میں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے پروف اور ثبوت چاہیے۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے، جس دن آپ پیدا ہوئے، اس کے بارے میں مورخین نے اور اسی طرح سے سیرت نگاروں نے اختلاف کیا ہے۔ کسی نے 2 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، کسی نے 8 ذکر کیا ہے، کسی نے 9 ذکر کیا ہے، کسی نے 12، کسی نے 18، کسی نے 19، بلکہ بعض نے تو مہینہ بھی چینج کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے علاوہ دوسرے مہینہ میں پیدا ہوئے۔ خاصا اختلاف ہے اس میں، یعنی اکثریت کی رائے ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئی ہے، بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ 8 ربیع الاول کو۔ اب مان لیں کہ کس کو آپ مانیں، آپ 12 کو جو خاص کرتے ہیں کہ 12 کو ہی ہر سال آپ جشن مناتے ہیں اور عید میلاد النبی کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے آپ نے لایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ بھی شک کی بات نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن پیدا ہوئے، اور عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، یہ بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مبعوث ہوا۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کے دن روزہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 دن جس میں اعمال نامے چڑھائے جاتے ہیں رب العالمین کی طرف، یعنی ہفتے کے جو اعمال نامے ہیں 2 دن پیر اور جمعرات کو چڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، سمار کے دن پیدا ہوئے، عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، لیکن جو تاریخ ہے 12 تاریخ کو جو خاص کیا جاتا ہے، اس میں
خاصا اختلاف ہے، اور کوئی تعین کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ہی کو پیدا ہوا ہے۔ تو اگر آپ مناتے ہیں تو آپ کے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی نے 10 کہا ہے تو 10 کو آپ منائیں، یا 9 کہا ہے 9 کو منائیں، کسی نے 2 کہا تو 2 کو منائیں۔ تاریخ کا یہاں اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی منائی، پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے، بھائی آپ بھی ہر ہفتے مناؤ نا، ہر ہفتے روزہ رکھو۔ اگر نبی سے اتنی محبت ہے ہر ہفتے روزہ رکھو نا، یہ سال میں ایک دن ٹائم فکس کر کے۔ تو اگر تاریخ کے متعین کرتے ہو تو دن بھی دیکھو نا کہ دن کون سا پڑ رہا ہے۔ یہاں یہ بات جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ تاریخ وفات کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے ہیں۔ اب میلادیوں سے جا کر کے پوچھا جائے کہ آپ تاریخ وفات مناتے ہیں یا تاریخ پیدائش مناتے ہیں؟ اور ایک جاننے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ آج سے چند سال پہلے لوگ 12 وفات کے نام سے مناتے تھے، لیکن جب ان کے خلاف ہی بات آئی کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ میلادی لوگ یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہی نہیں، آپ مرے ہی نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں۔ اس لیے کہے کہ بھائی جب ہم وفات مناتے ہیں وفات کے نام سے تو ہمارے ہی اوپر یہ بات آ جاتی ہے، اس لیے اب اس میں چینجنگ اور تبدیلی کر دو، وفات کے بجائے پیدائش مان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب نبی بنائے گئے یا رسول بنائے گئے اس کے بعد آپ 23 سال رہے ہیں، 23 ایئرس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور 13 سال مکہ میں۔ کوئی آدمی ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کسی ایک دن خوشی منائی ہو، یا صحابہ کو خوشی منانے کو آپ نے کہا ہو یا حکم دیا ہو، یا مدنی زندگی میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دن بھی اس کا حکم دیا ہوں، صحابہ خوشی منائے ہوں؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نہیں کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے چہیتے تھے، اتنے ماننے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، کیا وہ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جشن منایا جائے، خوشی منایا جائے؟ لیکن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا یہ بدعت میں سے ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے خطبہ میں پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے صحابہ کو بتلاتے تھے کہ مسئلہ ایسا ہے کہ سب سے بہتر کتاب، سب سے بہتر کلام، سب سے بہتر بات اللہ کا کلام ہے، یا سب سے بہتر بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بری بات دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ ہر نئی بات یا ہر نیا طریقہ یہ گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد صحابہ کا دورہ ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، محدثین اور اسی طرح سے مفسرین، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور یہ ابھی کے یہ کچھ سالوں بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے اتنے چہیتے ہیں، کیا صحابہ جس کے زمانے کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، وہ اس کے مستحق نہیں تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو قرآن بھی جمع نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو قرآن پہ اعراب بھی نہیں لگا۔ آج ایک آدمی کا بیان سن رہا تھا میں، کہہ رہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پر اعراب بھی نہیں تھا، یہ نقطے بھی نہیں لگائے گئے، ایسا بھی کیا، یہ بخاری کو جو جمع کیا گیا یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ لوگوں کو گمراہ کر کر کے آئے دن نئے نئے طریقہ ایجاد کر کے دین میں سوچتے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا ثبوت نہ ہو، صحابہ سے جس کا ثبوت نہ ہو، وہ عمل اگر کوئی ایجاد کرتا ہے تو
وہ اسلام میں دین میں نیا مانا جاتا ہے اور وہ محدثات میں سے ہے جو کہ بدعت ہے، اسلام نے روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھے وہاں کہ لوگ 2 دن کھیلتے اور خوشی مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں خوشی مناتے ہو، کیوں کھیلتے ہو ان دنوں میں؟ تو آپ سے کہا گیا کہ ہم جاہلیت سے ہی ایسے ان 2 دنوں میں خوشی مناتے اور کھیلتے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کے بدلے بہتر، یعنی ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن دیے ہیں، وہ ہے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، یعنی گویا کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی کا جو نام دیا جاتا ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اس کا وجود تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، محدثین ائمہ کے زمانے میں نہیں، فقہاء کے زمانے میں نہیں، یہ بعد کی پیداوار ہے، بعد میں پیدا کیا ہے، اور یہ اصل میں 4 صدی یا اس کے بعد کے ادوار میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ فاطمی حکمرانوں نے اس کو ایجاد کیا، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ پیدائشی کے نام سے نہیں بلکہ علی، فاطمہ اور اسی طرح حسین اور حسن رضی اللہ عنہم کی تاریخ پیدائش بھی شروع کیے، اور اسی طرح سے جو حاکم وقت ہوتا ان کی بھی تاریخ پیدائش مناتے، خوشی مناتے تھے۔ وہاں سے اس کے بعد ہوتے ہوئے کچھ سالوں کے بعد اب 6 صدی ہجری کے بعد اب لوگوں میں چالو ہو گیا یہ، تو یہ بعد کی پیداوار ہے، کئی سو سال کے بعد لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ جب نبی سے نہیں ملتا، جبکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی ایسی بات جو تمہیں تمہارے رب سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، میں نے بتلانا نہیں چھوڑا ہے، یعنی ہر کچھ میں نے بتلا دیا ہے جس کے کرنے سے تم اپنے رب سے قریب ہو اور جہنم سے دور ہو، اور ہر وہ بات جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے، اللہ سے دور کرے، اسے میں نے ڈرایا ہے، آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، اسلام مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہیں، کیسے ایک مسلمان وہ عمل کرے گا؟ کیا یہی نبی سے محبت ہے؟ نبی سے محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی دن خاص کرے اور اس دن میں جلسے جلوس کرے اور اس دن میں بے دریغی سے آپ پیسے خرچ کریں، جہاں لوگوں کو آپ تکلیف دیں، رات بھر لوگوں کو سونے نہ دیں آپ، یہی طریقہ ہے؟ راستے آپ جام کر دیں، دن میں آپ جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں آپ، جہاں بے حیائیوں کا بول بالا ہو، بالکل بے حیائیوں کا۔ پہلے تو یہ جلوس میں اور نعرے میں عورتیں نہیں نکلتی تھی، اب تو عورتیں نکل رہی ہیں۔ اس جلسے اور جلوس میں ایسے لوگ عام طور سے پیش ہوتے ہیں جو دین سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں، دینی تعلیمات کے بارے میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے عام طور سے کیا ہے، لوگ گھومتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پر ایک دن جشن منا لیں اور اس میں پیسے خرچ کر دیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ خرافات ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کوشش کرنا سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے حساب سے نہیں ہے تو وہ برباد ہے، بیکار ہے، مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو بھی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں دردناک عذاب ہے اس کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتے ہیں آپ، کہاں فرمانبرداری کر رہے ہیں آپ۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بھی ہدایت یا حق واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور کی راہ چلے گا، اللہ فرما رہے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ چلتا ہے میں ادھر کر دیتا ہوں، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم میں بری جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं, कि उन्हें कोई मुसीबत या कोई अज़ाब ना आ पकड़ ले। डरो मेरे भाइयों, इस्लाम जिस चीज़ की तालीम दे रहा है, इस्लाम जिस चीज़ को करने को कहा वो काम आप करें। ऐसे खुराफात, ऐसे बिदआत से आप दूर रहें कि जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कोई सबूत नहीं मिलता, कोई अदना सा भी दलील ला करके नहीं पेश कर सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश मनाई जाए। यह असल में लिया गया है ईसाइयों से, वो बहु ईसाइयों की तरह, कि कुछ बदबख्तों ने देखा, कुछ ऐसे मौलवी थे कि देखे कि यहूदी लोग मना रहे हैं, तो कहे कि भाई जब यहूदी मनाए, ईसाई मना रहे तो हम क्यों ना मनाएं अपने नबी की तारीख़ पैदाइश। इसलिए कहा कि चलो भाई रिवाज दे दो, और यही होते होते अब बच्चों की भी तारीख़ पैदाइश लोग मना रहे हैं मुसलमान में। तो ये जो तरीक़ा है ये इस्लाम में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक मुसलमान को चाहिए कि किताब व सुन्नत की पैरवी करे, अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत करे। अल्लाह और उसके रसूल की महब्बत दुनिया की सारी चीज़ों से, बल्कि अपनी जान से भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन महब्बत कैसे? अमल करें, आप कुरान की तिलावत करें, कुरान को अपनी ज़िंदगी में लागू करें, कुरान के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमुदात है उसको आप ज़िंदगी में लागू करें। नमाज पढ़ते नहीं है, सिर्फ गांव में चक्कर लगा लेते हैं, पेशानी पे पट्टी बांध लेते हैं, घूम लेते हैं, कहते कि हम बहुत बड़े मुहिब हैं, हम आशिकाने रसूल हैं। इस तरह से दावा करने से नहीं होता है। ये दावा करने से नहीं होता है कि आप सिर्फ दावा कर लें कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ हम जलसे जुलूस कर लेते हैं। कितने लोगों को तकलीफ़ होती है मालूम है? जिस दिन लोग ये जलसे जुलूस निकालते हैं, लोगों का रास्ता जाम हो जाता है। इस्लाम यही हुक्म देता है कि दूसरों को तकलीफ़ दो इस हिसाब से। नहीं, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है। अगर होता तो फिर ठीक है, लेकिन इस्लाम में चूँकि है नहीं, दो ही ईदें हैं, और दायरे में रहते हुए इस्लाम ने ईद भी मनाने का हुक्म दिया है, न कि चक्कर लगाओ चारों तरफ, गाड़ियाँ ले लो, कुमकुमे और झुमझुमे लगाओ। तो ये सब मेरे भाई इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। इस्लाम हमें वही काम करने का हुक्म देता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत बनाकर जिसका हुक्म उतारा है और जिसके बारे में भेजा है। लिहाजा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से सहाबा महब्बत करते थे, और जिस हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें महब्बत करने का हुक्म दिया है कि हर हाल में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करें। यही महब्बत की अलामत और पहचान है। सिर्फ़ अंगूठे चूम लेने से या सिर्फ वाह वाह कर लेने से ये महब्बत की अलामत और महब्बत का इजहार नहीं हो जाता, जब तक कि आप अपनी ज़िंदगी में लागू न कर ले। आपका हर कौल और फ़ेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से ना हो, तब तक आप मुहिब्ब रसूल नहीं कहला सकते हैं। जहाँ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, जहाँ आप रसूल की इताअत करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। बिल्कुल। तो आप ऐसे काम में मत जाएं, किसी मौलवी के भड़कावे में मत आएँ। आप सही दीन सीखें, सही दीन जान करके किताब व सुन्नत के हिसाब से आप जीने की कोशिश करें, और ऐसे इधर उधर के कामों में आप पैसे मत सर्फ करें। अल्लाह ने दिया है तो आप हलाल जगहों में, हलाल काम में लगाएं, जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को महबूब है, उस काम में आप लगाएं। गरीबों यतीमों की मदद करें, मस्जिद मदरसे में आप लगाएं,